جن لوگوں نے اس قرآن کی حقیقت کو، اس کی عظمت کو جو ہے وہ سمجھا تھا، امام اسماعیل رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل کے قبیلے کے ایک امام گزرے ہیں، امام اسماعیل جو ہے قرآن کا ایک لفظ ہے، کل متاع الدنیا قلیل، کل متاع الدنیا قلیل۔ اب یہ متاع ایک لفظ ہے، امام اسماعیل کہ یہ متاع کا آخر اس کا معنی کیا ہے، متاع کا مطلب کیا ہے۔ ایک بدو قبیلے کے اندر جا کر ٹھہر گئے کہ بدو جو عربی بولے گا وہ اصلی عربی بولے گا، 2 مہینے ٹھہرے رہے لیکن کسی نے متاع کے لفظ کو استعمال ہی جو ہے وہ نہیں کیا۔ تو ایک دن جو ہے وہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور گھر والے کی اہلیہ جو ہے، گھر والے کی اہلیہ نے برتن دھوئے، کپڑے سے صاف کیے، اس کپڑے پر جو ہے یعنی جو برتن میں ہوتا ہے اس کی خوشبو کپڑے میں لگ جاتی ہے، آئل ہو، تیل ہو، اصلگی ہو، اس نے وہ برتن کو کپڑے سے صاف کر اس کپڑے کو رکھا۔ کتا آیا، اس میں سے گھی کی خوشبو آ رہی تھی، کتے نے اس کپڑے کو اٹھایا اور لے کر بھاگ گیا۔ تو اندر سے اہلیہ نے کہا اخذ المتاع وفر، اخذ المتاع وفر، کتے نے متاع لیا اور بھاگ گیا۔ امام اسماعیل رحمہ اللہ کہتے واللہ قد وجدت، پتہ چل گیا کہ اللہ نے جو لفظ متاع استعمال کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، آج مجھے جو ہے وہ پتہ چل گیا۔ امام اسماعیل رحمہ اللہ نے ایک لفظ قرآن پاک کا پڑھا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، دمدمہ کا لفظ پورے قرآن میں ایک ہی دفعہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ امام اسماعیل حیران ہوئے کہ جو ہے دمدمہ کا کیا حقیقت ہے، کسے کہا جاتا ہے، اس معلوم کرنے کے لیے ایک قبیلے کے اندر چلے گئے، 1 سال تک ٹھہرے رہے اس قبیلے کے اندر کہ یہ کبھی تو اس لفظ کو اپنی زبان میں استعمال کریں گے، 1 سال تک اس لفظ کو کسی نے استعمال نہیں کیا، لیکن امام اسماعیل اس ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے 1 سال تک اس قبیلے کے اندر جو ہے وہ ٹھہرے رہے۔ اللہ کی شان، گھر کے باہر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اندر جو ہے وہ اہلیہ جو ہے گھر والے کی اہلیہ سالن بنا رہی تھی۔ اب وہ جب شوربہ ابلنے لگا، اندر بھاپ جو ہے وہ پیدا ہوئی، اب وہ ڈھکن جو ہے وہ اڑا اور جا کر گرا تو اندر سے عورت کی آواز آئی، دم دمت۔ امام اسماعیل رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے کہ آج دمدمہ کی جو ہے وہ حقیقت معلوم، بغیر جوتے پہنے وہاں سے بھاگے اور پیدل جو ہے وہ بغداد پہنچے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، ایک ایک قرآن کے لفظ کو سمجھنے کے لیے اتنا کچھ جو ہے وہ کیا ہوا تھا۔ امام عبید رحمہ اللہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ کر رہے ہیں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، انہیں پڑھا، ایک دیہاتی پاس سے گزر رہا ہے، وہ گھوڑے سے اترا اور سجدے میں گر گیا۔ امام عبید نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہا میں اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں جو کلام تم نے پڑھا ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ اب بظاہر معنی کیا ہے کہ آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اب اس کام کو پورا کرے اور مشرکین سے جو ہے وہ اعراض کرے۔ اس میں تو کوئی سجدے میں گرنے کی بات نہیں تھی، لیکن اللہ نے لفظ انکسرہ کا استعمال نہیں کیا۔ انکسرہ بھی جو ہے وہ ٹوٹنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن اللہ نے صدع کا لفظ استعمال کیا، ایک لفظ قرآن کا صدع کا لفظ استعمال کیا، اور صدع کا معنی ہوتا ہے کہ شیشہ اس طرح ٹوٹ جائے اور چورا چورا ہو جائے کہ پھر ٹوٹا ہوا شیشہ، چورا ہوا شیشہ دوبارہ جڑ نہیں سکتا ہے، اسے ایسی دھات شیشہ کہ دوبارہ جڑ نہیں سکتا ہے۔ اب آیت کا کیا مطلب بنا؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ آپ ان مشرکین پر ایسی وار لگائیں کہ یہ قیامت تک دوبارہ آپس میں جمع نہ ہو سکے۔ ایسے ایک لفظ فَاصْدَعْ کہ ایسے ان پر آپ وار لگائیں اللہ کے رسول کہ قیامت تک دوبارہ اکٹھے نہ ہو سکے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کے سمجھنے کے لیے، اس لیے اللہ نے ہمیں ایسی عظمت والی جو ہے وہ کتاب عطا کی ہے۔